کاسٹ سینسس کا ایشو، سینسس میں کاسٹ کو جانچنے کا اور کاسٹ کے سروے کا ایشو، تو ہم نے حکومت کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ یہ بہت ہی پرانا مطالبہ تھا ساری اپوزیشن پارٹیز کا، جماعت نے بھی اس مطالبے کو سپورٹ کیا تھا، پرزور سپورٹ کیا تھا، ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے کہ کاسٹ کا سروے کیا جائے تاکہ حقیقی اسٹیٹسٹکس، اعداد و شمار معلوم ہوں، اور جو مختلف کاسٹ، خاص طور پہ جو بیکورڈ کاسٹ جن کے ساتھ کئی صدیوں سے انجسٹس ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے پاپولیشن میں، ان کے ریشو کے مطابق ان کو حصے داری دی جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ جو اناؤنسمنٹ کیا ہے تو یہ بہت ہی ویلکم اناؤنسمنٹ ہے، ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ سینسس اور یہ سروے بہت ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونا چاہیے، حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سول سوسائٹی نے بہت سے سجیشنز دیے ہیں، ان سجیشنز کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سروے کو جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جانا چاہیے، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے، اور ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ سروے کے بعد جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئیں گے، جو نمبر سامنے آئیں گے، اس کی روشنی میں بیکورڈ کاسٹ کے اپلفٹمنٹ کے لیے، ان کو اونچا اٹھانے کے لیے، ان کو افرمیٹیو ایکشن پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ آج سے 70-80 سال پہلے ریزرویشن کو بہت ہی امپورٹنٹ میجر کے طور پر اختیار کیا گیا، لیکن اب جب اکنامک سینیریو ہمارے ملک کا پوری طرح بدل گیا ہے، اب جابز کا بڑا حصہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، تو اس صورت میں اس نئے اکنامک سینیریو میں بیکورڈ کمیونٹیز کے اپلفٹمنٹ کے لیے، ان کو افرمیٹیو ایکشن پرووائڈ کرنے کے لیے بہت سے نئے میجرز کی، نئے پالیسی انٹرونشنز کی ضرورت ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ کاسٹ سروے کے بعد جو حقائق سامنے آئیں گے اس کی روشنی میں اس طرح کے میجرز ضرور لیے جائیں گے۔ اور جو کچھ پہلگام میں ہوا، جس طرح اٹیک ہوا، بے قصور لوگوں کی جانیں لی گئیں، تو اس کو ہم نے بہت ہی اسٹرانگ ورڈز میں کنڈیم کیا تھا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس میں بھی ہم اس کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں کہ بے قصور انسانوں کا اس طرح قتل، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قتل ہے، اور دنیا کا کوئی کاز، کوئی مقصد وہ اس طرح کے قتل عام کو اور بے قصور شہریوں کے قتل عام کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ تو ہم دوبارہ اس واقعے کی پرزور نندا کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ ڈیمانڈ دہراتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ گھناؤنا کام کیا ہے ان کو جلد سے جلد تلاش کیا جائے اور سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس واقعے نے کشمیر میں اور ملک کے بارڈرز کے پاس ہماری جو سیکیورٹی ولنریبلٹی ہے اس کو ایک بار اور اجاگر کیا ہے۔ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد کشمیر میں مکمل طور پر امن قائم ہو گیا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پر فوج موجود ہے، اس لیے اب یہ ٹورسٹ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہ جگہ سیف بن چکی ہے۔ لیکن اس واقعے نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی ہمارے پالیسیز میں، اس کے امپلیمنٹیشن میں کچھ سیریس فلاز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، وہاں پالیسی کریکشن ہونا چاہیے، اور عام لوگوں کی زندگیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ دوسری جو اہم چیز ہم نے اس میں کہی ہے وہ پہلگام واقعے کے بعد جس طرح کا ایٹماسفیئر ملک میں کریٹ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں بعض سیکشنز کی جانب سے، سب لوگوں کی جانب سے نہیں، بعض سیکشنز کی جانب سے، اس میں پولیٹیشینز کے بھی سیکشنز ہیں اور میڈیا کا بھی ایک بڑا سیکشن ہے کہ جس نے اس واقعے کو پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اپنے اسکور سیٹل کرنے کی کوشش کی، اسلاموفوبک نریٹیوز کو عام کرنے کی کوشش کی، اس کو ہندو مسلم بائنری کے ذریعے اس پورے واقعے کو دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں جگہ جگہ وائلنس بھی ہوا، مسلمانوں کے خلاف بھی وائلنس ہوا، اور خاص طور پر کشمیری جو مسلمان ہیں کئی شہروں میں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا، اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے۔ اور بہت ہی خطرناک بات یہ ہے
کہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اتنے سینسٹیو میٹر کو لوگ اپنے کمیونل اور پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے، نیرو پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے اس کا مس یوز کر رہے ہیں، اس کے لیے فیک نیوز کریٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے بھی بہت سے واقعات آپ کے سامنے آئے، اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی جس طریقے سے نریٹو جنریٹ کیا گیا وہ بھی ہائیلی ڈپلوریبل ہے. تو ہم نے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پہلگام میں بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا وہ بھی ٹیررسٹ ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے جواب میں دیگر بے قصور لوگوں کو ملک کے مختلف شہروں میں نشانہ بنانے کی کوشش کی وہ بھی ٹیررسٹ ہیں. اور دونوں کا کنڈیمنیشن ہونا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، ایسے ایشو پر پولیٹکس کرنا اور کمیونل پولیٹکس کرنا یہ بہت ہی شدید قابل نفرت، قابل مذمت حرکت ہے. یہ اینٹی نیشنل، سب سے زیادہ اینٹی نیشنل حرکت ہے. جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے. تیسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 یہ مسلمانوں کے ریلیجیس رائٹس کا کلیئر وائلیشن ہے. بہت ہی ڈسکریمنیٹری ایکٹ ہے کہ جو رائٹس دوسرے ریلیجیس گروپس کو دیے گئے ہیں صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا کر ان رائٹس سے محروم کیا جا رہا ہے. اور جو ایکٹ لایا گیا ہے اس کے نتیجے میں وقف میں جو مال ایڈمنسٹریشن ہے، کرپشن ہے، اس کو اور بڑھاوا ملے گا، ایڈمنسٹریشن اور خراب ہوگا، انکروچمنٹ اور بڑھے گا. انکروچرز کو بجائے سزا دینے کے گویا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. لمیٹیشن ایکٹ ختم کر کے جو لوگ 20 سال سے زیادہ وقف کی زمینوں پر قابض ہیں ان کو مالک بنایا جا رہا ہے، سزائیں کم کی گئی ہیں. تو یہ سب جو پورا رجم ہے وقف ایکٹ 2025 کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی نقصان دہ ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ پورا جو کانسٹیٹیوشن کا ارینجمنٹ ہے، سپریشن آف پاور، آٹونومس انسٹیٹیوشنز، یہ جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں ان ساری ویلیوز کا وائلیشن ہے. تو اس لیے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. ساری اپوزیشن پارٹیز اس کی مخالفت کر رہی ہیں. مسلمان مکمل طور پر ایک زبان ہو کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی اور ملک کی آبادی کا بڑا حصہ اس کی مخالفت میں اوپنلی میدان میں آ چکا ہے. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے لیے پورے ملک میں ایجیٹیشن کر رہا ہے. جگہ جگہ بڑے پروگرامز کیے جا رہے ہیں، ریلیز کی جا رہی ہیں. ابھی 23 اپریل کو پورے ملک میں بلیک آؤٹ، والنٹری بلیک آؤٹ کے ذریعے گویا پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو عوام نے بڑے پیمانے پر سپورٹ کیا، اور اس کے ذریعے گویا حکومت کو یہ میسیج دیا کہ وقف ایکٹ سے متعلق جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں مسلمان، وہ 100% اس ایکٹ کے خلاف ہیں اور اسے ملک کے لیے سخت نقصان دہ سمجھتے ہیں. تو جب تک یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک یہ ایجیٹیشن جاری رہے گا. ہم حکومت سے پھر ایک بار پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کالے قانون کو وہ جلد سے جلد واپس لے لے. تیسرا ایشو لیبر ڈے ابھی گزرا ہے، تو ہندوستان میں جو لیبررز کے مسائل ہیں اس سے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ ملک میں جو مزدور ہیں، مزدوروں کی سچویشن دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. 8 سال ہو گئے منیمم ویجز ایکٹ، منیمم ویجز میں اضافہ نہیں ہوا ہے. پورے ملک میں جو لوگوں کی آمدنی ہے وہ بڑی ہے، ملک کی دولت بڑی ہے. حکومت خود دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ڈی پی وہ 6%، 7% کے ریشو سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود 8 سال سے منیمم ویجز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی لیبررز کے جو بہت پرانے مطالبات ہیں کہ ان کو سوشل سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور جو لیبر لاز ہیں ان کو اور زیادہ ہیومین اور زیادہ لیبر فرینڈلی بنایا جائے. بہت سے جو انفارمل سیکٹر کے لیبررز ہیں جو فیسلٹیز سے محروم ہیں، چونکہ باقاعدہ ان کا رجسٹریشن نہیں ہے تو اس لیے ان پر بہت سارے قوانین نافذ نہیں ہوتے. تو ان کے رجسٹریشن کا نظام لایا جائے، خاص طور پر ڈومیسٹک ورکرز اور
چھوٹے جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں اس میں کام کرنے والے، ہاکنگ اسٹیشنز میں کام کرنے والے، اس طرح کے جو لیبررس ہیں ان کا رجسٹریشن اور ان کو سوشل سیکورٹی سے متعلق فیسلٹیز فراہم کرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہندوستان میں بہت زیادہ ضروری سمجھی جاتی ہیں، اس کے سلسلے میں کوئی اقدام ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کام کیے جائیں اور لیبررس کو ڈگنیفائڈ لائف فراہم کرنے کی طرف حکومت پیش رفت کرے.